دوستوں ماجد مقصود خیر، آج ہم بہت ہی اسپیشل پروگرام کر رہے ہیں، اور آج ہم اسپیشلی جو ہماری ویمنس کی جو رائٹس کی ملک میں کٹر وائلیشنس ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس کے لیے آج مجھے جوائن کیا ہے سندھ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جو فلاسفی کی نہ صرف پروفیسر ہے، فیمنسٹ ہے اور ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہے، امر سندھو میرے ساتھ ہے۔ آج ان کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ امر سندھو، سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کائنڈلی مجھے یہ بتائیں کہ یہ فیمنسٹ کیا ہوتا ہے، یہ ذرا اس کو ڈیفائن کریں عام لوگوں کی اور آسان زبان میں۔ میرا خیال ہے اب تو فیمنسٹ کی معنی جو ہے بچے بچے کو آتی ہوگی کہ فیمنسٹ کس کو کہتے ہیں۔ فیمنسٹ، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کچھ مغالطے بھی ہیں فیمنزم کے بارے میں، فیمنسٹ کے بارے میں، کہ عام لوگ جس کو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ لوگ جو جن کے نالج کا جو تعلق جو ہے پڑھنے لکھنے کے بجائے سنی سنائی پہ ہو، پروپیگنڈا پہ ہو، وہ فیمنزم کو جو ہے مرد مخالف یا مرد پہ حکمرانی کرنا یا مرد سے نجات حاصل کرنا، کچھ اسی طرح سے اس کی معنی لیتے ہیں۔ البتہ فیمنزم کی معنی یہ ہے کہ خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو یہ بات تسلیم کرے کہ عورتوں کے ساتھ صنفی نابرابری رکھی جاتی ہے اور ان کو جنس کی بنیاد پر ان کو جو ہے کمتر سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم فیمنسٹ کہتے ہیں۔ کہ جو اس بات کو تسلیم کرے کہ جنس کی بنیاد پر جو برابری کا قائل نہ ہو، جو مرد کو برتر اور عورت کو کمتر سمجھتا ہو، تو اس میں جو ہے فیمنزم اس برابری کی بات کرتی ہے خواتین کی۔ فیمنزم اس پدرشاہی کے خلاف جو ہے ایک نظریے کا نام ہے، جو پدرشاہی ایک مرد کو عورت پر فوقیت دیتی ہے، اس کو برابر نہیں سمجھتی۔ تو فیمنزم کی ویسے سمپل معنی یہ ہے کہ جو صنفی بنیاد پر عورت کے استحصال اور عورت کے ساتھ غیر مساوی سلوک کی مذمت کرے اور اس کو جو ہے غلط سمجھے، اس کو ہم فیمنسٹ کہتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑا اچھی ڈیفینیشن بتائی۔ انفیکٹ میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا، جیسے آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ ہمارے پاس سیکولر کی معنی کیا ہے اور لوگ کیا لیتے ہیں، ان کی اپنی کینوٹیشن ہوتی ہے، لیکن سیکولر کی معنی تو کچھ اور ہے نا۔ پڑھے لکھے لوگ جو میرے پاس کبھی کبھار باہر کے لوگ پڑھے لکھے ٹیچر حضرات آتے ہیں۔ نہیں، اکثر تو میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، کیونکہ کافی پڑھے لکھے لوگ بھی اسی مغالطے کا شکار ہوتے ہیں کہ فیمنزم کے نام سے، فیمنزم کے نعرے سے اور فیمنسٹوں سے ڈر جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ جس طرح سے مردوں نے عورتوں پر حکمرانی کی ہے، اگر عورت برابری کی بات کرے گی یا فیمنزم کی بات کرے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ بھی مرد کی طرح حکمرانی چاہتی ہے۔ دراصل فیمنزم جو ہے کسی بھی جنس پہ حکمرانی نہیں، لیکن یہ برابری کا جو ہے وہ فلسفہ ہے، برابری کی جو ہے بات ہے جو فیمنسٹ کرتے ہیں، جو فیمنزم میں آتی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اگر میں مرد ہوں تو میں بھی فیمنسٹ ہو سکتا ہوں، اور میں لکھتا بھی ہوں آئی ایم فیمنسٹ۔ تو بہت سارے اس لکھنے کو بھی وہ شرماتے ہیں کہ یار یہ آپ فیمنسٹ آپ نے کیوں لکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو نہیں پتا۔ فیمنسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے عورت کے حقوق کی بات کریں اور عورت کے میں کوئی ڈسکریمنیشن نہ کریں، اور یو این چارٹر میں جو رائٹس ہیں ان کی حمایت کریں۔ دس از کالڈ فیمنزم اور فیمنسٹ۔ تو اس میں تو عورت بھی ہو سکتی ہے اور مرد بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ جیسے سیکولر کو بھی وہ لادین کہتے ہیں، اسی طرح وہ فیمنسٹ کو بھی کچھ اور رنگ دیتے ہیں۔ چلو آگے تھوڑا چلتے ہیں۔ میں آپ سے اب پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ ابھی لاہور کا انسیڈنٹ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ عورتوں کا جو استحصال ہے
ہمارے ملک میں کچھ بڑھتا نہیں جا رہا اور اس پہ ابھی تک کوئی کھل کے بات بھی نہیں کرتا. اور آپ کی جو فرم بھی ہے جو یہ وومین ایکشنز، ان کا بھی کوئی اتنا کوئی رول ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ کا جو ہے سوال جو ہے وہ شاید کوئی کنیکشن کی وجہ سے میں پورا نہیں سمجھ پائی. میں تو صرف یہ لاہور والا ایشو سمجھ پائی ہوں. اگر دوبارہ سے اگر آپ ریپیٹ کر دیں سوال کو تو میرا خیال ہے کہ مجھے جواب دینے میں آسانی ہوگی. اچھا، ایک تو یہ لاہور میں ہوا، دوسرا یہ جو آپ کا جو فورم ہے نا، جو ویمنس فورم ہے، وومین ایکشنز فورم، ان کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ لوگ بھی جی جی اتنا پروٹیسٹ انہوں نے نہیں کیا جیسے لاہور میں ہوا، باقی جگہوں پہ نہیں کیا. وہ بھی کسی سلیکٹو جگہ پہ ہوتا ہے. عام طور لوگوں پہ جب کوئی عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے ہر جگہ پہ وہ لوگ نہیں نکلتے. اس کی کیا وجہ یا یہ الزام ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی ہوں. میں کم از کم وومن سیکشن فورم کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ ملک کے اندر تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، وہ چاہے جو ہے یہ آپ کا ابھی جو جس واقعے کا ذکر کیا وہ واقعہ ہو، یا کہیں پر بھی ایسا کوئی بڑا واقعہ جس میں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو کسی طرح سے بھی، ریاست کی طرف سے ہو، عوام کی طرف سے ہو، یہ موب لنچنگ ہو یا کسی بھی طریقے سے اس کی مذمت آتی ہے اور اس کے ساتھ وہ ہمیشہ اپنی جو ہے پوزیشن دیتی ہے. اور وومن سیکشن فورم کا شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس پہ اس کی پوزیشن نہ ہی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواتین کی تنظیمیں، مطلب یہ کہ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ خواتین کی تنظیمیں ہی بات کریں، جبکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے تمام شہری مرد و خواتین سب کو جو ہے اس قسم کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں ان کی مذمت کرنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ خواتین کی چونکہ تنظیمیں بہت کم ہیں، نہ صرف کم ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کی جو جس طرح سے سیاسی پارٹیوں کی جس طرح سے آؤٹ ریچ ہوتی ہے، لوگوں تک پہنچنا ہوتا ہے، وہ یقیناً جو ہے مختصر اور چھوٹی لیول کی، بے شک اپنے جو ہے نظریے کے میں، اپنے ایکٹیویزم میں اور اپنے جو ہے پوزیشن میں وہ مضبوط ہیں، لیکن ان کی جو ہے بات اس طرح سے جو ہے پہنچے سب تک، وہ شاید جو ہے نہیں ہو پاتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ تر جو ہے ہماری جو سیاسی جماعتیں اس قسم کی جو ہے جو واقعات ہوتے ہیں یا اس قسم کے واقعات کے پیچھے جو ہے جو ذہن سازی ہوتی ہے، جو شعور بنتا ہے، جو عوامی جس طرح کا ریئیکشن آتا ہے، اس کے سامنے ایک ریاست کھڑی ہو سکتی ہے اور ریاست کے ساتھ یہ سیاسی جماعتیں جو ہے کھڑی ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں اب جس قسم کے واقعات آ رہے ہیں، یہ صرف پہلا واقعہ نہیں ہے. آپ کو شاید یاد ہو مینار پاکستان والا واقعہ، آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے بھی اس قسم کے کچھ واقعات ہو چکے ہیں جہاں پر اکیلی خاتون کو جو ہے اس طرح سے موب لنچنگ کا یا جو ہے کراؤڈ وائلنس کا جو ہے ان کو شکار ہونا پڑا ہے. تو سوال یہ آتا ہے کہ ریاست نے کیا کیا؟ ہم بہت افسوس کے ساتھ اور مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ اسی خاتون کو بٹھا کر جو ہے معافی اور معذرت کروائی گئی. دوسرے نمبر پر ابھی تک جو ہے سوشل میڈیا کے اندر وہ مولوی حضرات صاحبان جو ہے نظر آ رہے ہیں جو ابھی تک یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف خاتون کا جرم ہے لیکن اس پر FIR بھی کاٹی جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک ہم تمام لوگ اسٹیٹ کو اس بات پہ مجبور نہیں کرتے کہ وہ ایسے جو ہے لوگوں کے خلاف، ایسے افراد کے خلاف قانونی کارروائی کر کے جب تک ان کو سزا اور کورٹ آف لا کے ذریعے اس سے ڈیل نہیں کرتے، میرا خیال ہے کہ یہ واقعات کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے. نہیں، یہ آپ نے کچھ ایک سائڈ اور لے لی. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہمارے جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں نا، جو بالکل ہیومنسٹ ہیں اور ڈیولپمنٹ پروفیشنلز ہیں، وہ بھی سم ٹائم آپ پہ تنقید کرتے ہیں. آپ سے مراد یہ کہ جو آپ ایکٹیوسٹ لوگ ہیں ان پہ تنقید کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سلیکٹو
لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں, سلیکٹو لوگوں پہ آواز اٹھاتے ہیں. ہر غریب کے ساتھ جو عورت ہے ان کے ساتھ یہ کھڑی نہیں ہوتی. یہ نہیں, اس سے مراد ہے کہ آپ لوگ سارے جو بھی فیمنسٹ ہیں اس کے پیچھے کیا میرا نہیں خیال کہ میرا نہیں خیال کہ اس قسم کی تنقید میں کوئی وزن ہے, اس لیے کہ جو بھی ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں, ہائی پروفائل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں کتنے آئے. اب پاکستان کے اندر اگر جو ہے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی کیس کچھ نہ کچھ ہو ہی رہا ہوتا ہے انفارچونیٹلی. آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ جو 15 20 25 لوگوں کی جو جماعت ہے ان تمام جو ہے اتنی باخبر ہوگی کہ اگر کہیں پر کوئی واقعہ آیا ہے اور ان کا کوئی ری ایکشن نہیں آیا تو کیا کہ ان کو معلوم ہے, کیا کہ جان بوجھ کر جو ہے ری ایکشن نہیں دیا گیا. تو اس قسم کی تمام چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے. ہاں البتہ دیکھنا چاہیے کہ ہائی پروفائل کیسز پر ان کی کوئی پوزیشن آتی ہے یا نہیں, ان کی کوئی مذمت آتی ہے یا نہیں. دوسری بات, کافی عرصے تک یہ ہوتا رہا ہے کہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس قسم کے واقعات کے خلاف پروٹیسٹ کیا جاتا تھا, اور اس پروٹیسٹ کو آپ کے سوشل میڈیا, آپ کے عام لوگوں نے جو ہے اس کو ایک نام دے دیا کہ موم بتی مافیا, موم بتی آنٹیز, اور اسی قسم کا جو ہے اس کو ولگرائز کر کے جو ہے اس کو ڈی ویلیو کیا گیا. تو لازمی طور پر ان تمام چیزوں کا اثر بھی پڑتا ہے, لیکن آپ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ تمام جو اس قسم کے واقعات ہوں اور وہ علم میں بھی ہوں اور اس کے بعد ان پہ ری ایکشن نہ آیا ہو. یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ ہیومن ریسورسز کے حوالے سے, باقی چیزوں کے حوالے سے ان کے احتجاج کی سطح کیا ہے اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن یہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ جان بوجھ کر خاموشی اختیار کی گئی ہو یا کسی پہ بات کی گئی ہو یا کسی پہ بات نہ کی گئی ہو. میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی کوئی بھی ایسا واقعہ آپ جو ہے ہائی پروفائل جو آپ بتائیں کہ جس پہ جو ہے خواتین کی تنظیموں کی طرف سے اور خصوصاً وومن سیکشن فورم کی طرف سے کوئی بھی بات, کوئی بھی اس پہ پوزیشن نہ آئی ہو. تو میں اس جو ہے تنقید کو بیجا تنقید سمجھتی ہوں اور میں اس کو بالکل رد کرتی ہوں کہ ایسی کوئی بات ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پر وومن سیکشن فورم حیدرآباد تو وہ ہے جہاں پر میں دعویٰ کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ جہاں پر نہ صرف تمام جو عورتوں کے خلاف جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں, عورتوں کے مرنے کے واقعات ہوتے ہیں یا اس قسم کے واقعات, وومن سیکشن فورم حیدرآباد نہ صرف اس تک پہنچتا ہے, اس کو رپورٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد طریقہ کار ظاہر ہے ہمارا تھوڑا سا یہ مختلف ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ہی کہاں سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ کافی چیزیں ایسی ہیں جب ابھی میڈیا میں نہ بھی آئی ہوں تب بھی جو ہے ٹیلی فون کالز وسیلے یا جو ہے پھر وہاں کے جرنلسٹ, وہاں کے کچھ لوگ ہم تک جب یہ خبر پہنچاتے ہیں کسی بھی قسم کی, وہ اس کی سانگڑ سے لے کر کنکوٹ کشمور تک کی جو خبریں آتی ہیں جو ابھی رپورٹ بھی نہیں ہوتی ہے, تو اس سے پہلے ہی جو ہے وومن سیکشن فورم دو چیزیں ضرور کرتا ہے. وہ یہ کرتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو خبر آئی ہوئی ہوتی ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی FIR ہوئی ہے یا نہیں, کیونکہ پاکستان کے اندر اور خصوصاً سندھ کے اندر عورتوں کے خلاف جو مظالم, جو ناانصافیاں, جو تشدد کے واقعات ہوتے ہیں ان میں FIR نہیں جو ہے رجسٹرڈ کی جاتی, نہ صرف جو ہے پیرنٹس کی طرف سے, نہ صرف ورثاء کی طرف سے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو عام طور پر تھانے کا کلچر ہے وہاں پر جو ہے آسانی کے ساتھ کوئی FIR نہیں کاٹی جاتی. تو ہم پہلے یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی FIR ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اگر FIR نہیں ہوئی ہوتی ہے اور جو ہے جو کوئی اس کی FIR کروانا چاہ رہا ہے تو اس پہ ہم پریشرائز کرتے ہیں. آپ کو یہ جو ہے کیس حیدرآباد والا مشہور کیس آپ کو یاد ہوگا, جس میں جو ہے وہ عمر میمن نام تھا, شاید کچھ کوئی اور نام تھا, تو اس کو سزا بھی آ چکی ہے, لیکن آپ اگر ان کے بھائی سے معلوم کریں
کہ جب وہ پہلی دفعہ پولیس اسٹیشن پر جا رہا تھا تو اس وقت وہ وومنس ایکشن فورم کے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اسی سے ہم نے کہا کہ اب آپ جائیں, اگر وہ ایف آئی آر نہیں کرتے تو ہمیں فون کریں. اس کے بعد ایس ایس پی سے کانٹیکٹ میں تھے, کیونکہ ایس ایس پی کا تھوڑا سا یہ کہنا تھا کہ جو ہے ان میں کچھ ایسے لوگوں کے نام آ رہے تھے, مثال کے طور پر اس کی جو ہے انلاس کی طرف سے جو کہ یہاں پر اس شہر میں نہیں رہتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کمزور بنے گی اور اس کو سزا نہیں آ پائے گی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے کہ ایف آئی آر کٹ جائے, ایف آئی آر کٹنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو گرفتار کیا جائے, جو کلپریٹ ہے, جو نامزد ملزم ہے, اس کو گرفتار کیا جائے. تو یہ دو چیزوں میں ہم کام کر سکتے ہیں, چونکہ ہمارے پاس نہ صرف ریسورسز نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر صرف وومن سیکشن فورم ایسی جو ہے جو خواتین کی تنظیمیں جو ٹوٹلی نان فنڈیڈ ہے. کوئی پروجیکٹ کسی بھی جو ہے فنڈیڈ ایکٹیویٹی میں وہ بلیو نہیں کرتی کہ کسی فنڈنگ ایجنسی سے فنڈنگ لے کر کوئی ایکٹیویٹی کی ہو. یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہے وہ تمام ایکٹیویٹیز انہی فنڈز میں سے ہوتی ہے جو ہم اپنے فیس کی صورت میں دیتے ہیں, ہم اپنے پاکٹ سے دیتے ہیں. اگر کوئی بڑا ایونٹ ہو جس طرح سے عورت مارچ ہو تو اس میں تو ہم ڈونیشن دے سکتے ہیں, لیکن کسی بھی واقعے کے لیے کبھی بھی کہیں سے جو ہے نہ عوام سے کسی سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی. اس کے باوجود میں بتا سکتی ہوں کہ 15 سال کے اندر وومن سیکشن فورم حیدرآباد نے پوری سندھ میں کوئی علاقہ آپ ایسا نہیں بتا سکتے کہ جہاں تک وہ نہ پہنچے ہوں. آپ کوئی ایسی جگہ نہیں بتا سکتے کہ جہاں پر جا کر پریس کلب تک نہ پہنچے ہوں, جہاں کے جو ہے بار ایسوسیشنز تک نہ پہنچی ہوں. بلکہ ہم نے تو 3 بڑی جو ہے موومنٹس چلائی ہیں, جس میں ہم نے ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ جو ہے پورے سندھ کا جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ کہنا کہ وہ کوئی سلیکٹیو ہے یا پھر یہ کہنا کہ ہاں البتہ کبھی کبھی کچھ اس طرح کے کیسز آتے ہیں, مثال کے طور پر جس میں بہت ساری جو ہے سول سوسائٹی کے بہت ساری آرگنائزیشن آلریڈی کام کر رہی ہوں, تو اس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو شاید جو ہے وہاں پر وومن سیکشن فورم کی اتنی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس میں بھی اگر کوئی کنٹروورسی کوئی اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو وومن سیکشن فورم ایسی ہے کہ جہاں پر باقاعدہ نہ صرف فیکٹ فائنڈنگ ہوتی ہے, اس کی رپورٹ لکھی جاتی ہے, اس کی رپورٹ جو ہے پبلش کی جاتی ہے کہ انہوں نے کیسے دیکھا اس چیز کو اور کیسے جو ہے ان کے تجزیے میں ان کے مشاہدے میں کیا چیزیں آئی. تو کم از کم میں اس چیز کو نہ صرف رد کرتی ہوں کہ وومن سیکشن فورم یا خواتین باقی تنظیموں کو تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن میں وومن سیکشن فورم کی سطح پر میں دعویٰ کر رہی ہوں کہ وہ دعویٰ سے کہہ رہی ہوں کہ وہ نہ صرف سلیکٹیو نہیں ہے, لیکن سندھ کے اندر تمام واقعات خواتین کے جو بھی ہوتے ہیں وہ پہلی جو ہے وومن سیکشن فورم کے علم میں آتے ہیں اور ان کا ایکشن لیا جاتا ہے. ہم نے کوئی 3 سال سے ہمارے پاس وہ رپورٹس ہیں, ظاہر ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے. جی